انداز بدل گئے. ہاں اس انداز میں ہم گناہ کرنا شروع کر دیں، یہ گناہ تو ہمیشہ گناہ ہی رہے گا. شرک ہمیشہ شرک ہے، کفر ہمیشہ کفر ہے، بدعت سیئہ ہمیشہ بدعت سیئہ ہی رہے گی. اور بدعت حسنہ، یہ تو قیامت تک نئے نئے اعمال لوگ جو ہیں وہ طریقے اگر وضع کریں گے، جس کو نہ واجب سمجھیں، نہ جس کو فرض کا درجہ دیں، نہ جس کو نہ کرنے پہ گناہ کا کوئی وبال کا اندیشہ رکھیں، ویسے امور خیر مسلمان مل کر کرتے رہیں تو یہ ثواب ہے، مستحسن ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو ایصال ثواب کے مختلف طریقے تھے، 25 طریقے. تو میں صرف ان کے ہنٹس ہی بتاؤں گا، ہنٹس، تاکہ ہمیں ذرا پتہ چلے کہ کس طریقے سے اپنے فوت شدگان کے ساتھ خیر کا عمل کیا جاتا تھا. مثلا اچھا، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، معتزلہ وہ گمراہ فرقہ تھا، وہ اس کا قائل نہیں تھا ایصال ثواب کا. وہ کہتے تھے نہیں، جو بندے نے کیا ہے اپنے کیے کا ہی اس کو ثواب ملنا ہے، کسی اور کے کیے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا. اور وہی طرز، وہی ذہن، وہی سوچ آج بھی جو رکھے گا یا آئندہ بھی رکھے گا وہ انہی کا فالوور ہوگا. معتزلہ یہ فرقہ بہت پہلے جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، اور اس کا علماء حق نے رد کیا، دلائل کے ساتھ رد کیا. اور ہماری عقائد کی کتابوں میں، کلام کی، علم الکلام کی کتابوں میں یہ سارے دلائل موجود ہیں. تو اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب یہ مسنون ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے. اس کے اندر امور شر نہ ڈال دیے جائیں. بعض لوگ اس کے اندر ایسی چیزوں کو لازم کر دیتے ہیں جن سے گناہ کا پھر ارتکاب ہوتا ہے، لازم سمجھ لیتے ہیں. وہ چیز نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کیا طریقہ کار ہے؟ احادیث میں ہے کہ لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو. شارحین حدیث نے بتایا کہ جو مرنے والے ہوں، موتا سے مراد وہ شخص بھی ہے کہ جو قریب المرگ ہو، موت کے قریب ہو، تو ان کو تلقین کرو، یا ان کے سامنے یاسین شریف پڑھو، یا کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اسے داخل جنت فرما دے گا. اس کے سامنے ذکر کیا جائے، پڑھا جائے، اسے نہ کہا جائے کہ تو پڑھ، کیونکہ وہ جان کنی کے عالم سے گزر رہا ہے، نزع کی سختیاں اس پر طاری ہیں، سکرات الموت. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس کے لیے آسانی کی دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمارے لیے موت کی سختیوں کو آسان فرما دے. اللہم ہون علینا سکرات الموت، اے اللہ ہم پر موت کی سختیاں آسان کر دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ اس کی ہمیں بھی تربیت کی ہے، تلقین کی ہے کہ ہم اس طرح اپنے مردوں کے لیے ان کے سامنے جو ہے وہ تلقین کریں. اور مثال کے طور پہ عموماً امراض میں مبتلا ہو کر لوگ دنیا سے آج کل جا رہے ہیں، تو اب اس کو کیسے تلقین کریں؟ وہ تو کومے میں ہے، وہ تو انکانشیس ہے، اس کو تو ہوش نہیں ہے. تو آپ ویسے ہی، کیونکہ ملائکہ نے وہاں آنا ہے نا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، ملک الموت علیہ السلام نے روح لینے کے لیے. تو ملائکہ جہاں آتے ہیں تو جو شخص قریب المرگ ہے، فرمایا کہ وہاں حیض و نفاس والی ناپاک جو ہے عورت وہ قریب نہ ہو اس وقت. اور اس کے علاوہ جس جگہ پہ وہ ہے وہاں کتا یا تصویر نہ ہو، کیونکہ جہاں پر کتا یا تصویر ہوتا ہے یعنی گھر میں جو معلق کی، منسوب کی ہوتی، نسب کی ہوتی ہے، وہاں ملائکہ رحمت نازل نہیں ہوتے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ جب آپ کے گھر کے پردے پر تصویر تھی تو حضرت جبریل باہر کھڑے ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام. تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کہا کہ یہاں تصویر ہے، تو جب آپ نے اس کو مٹانے کا حکم دیا اور مٹا دی گئی تو پھر وہ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. تو جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جبریل امی نہیں داخل ہوتے تو آپ اور میں کیا چیز ہیں کہ ہم بڑی بڑی تصویریں، کوئی اپنے مرشد کی، کوئی اپنے سیاسی لیڈر کی، کوئی اپنے والد صاحب کی، کوئی اپنی جوانی کی، کوئی اپنی شادی، گھر بھرے ہوتے ہیں تصویروں سے، اپنی شادی کی یادگاریں، اپنے بچوں کی سالگرہوں کی بڑی بڑی کر کے. یہ بت پرستی سے بھی مشابہ ہے، یہ تشبہ ہے، یعنی
عبادت بالاسنام سے یا بالاوثان سے، تو اس لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو باقی جو تصویریں ہماری جیب میں ہیں، نوٹوں پر ہیں، شناختی کارڈوں پہ ہیں، پاسپورٹوں پر ہیں، ویزوں میں ہیں، یا جہاں پر اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اسلام تو نافذ 100% تو کہیں پر بھی نہیں ہے، تو یہ مجبوری ہے۔ مجبوری کے اندر جس حد تک مجبوری ہے اس کو علماء نے جائز رکھا ہے، اور یہ بھی قرآن سے اصول لیا ہے۔ تو قرآن مجید سے اصول فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مجبور کر دیا جائے، باغی نہ ہو اور عادی بھی نہ ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اسی آیہ کریمہ سے یہ اصول بنا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ شراب ممنوع ہے، خنزیر ممنوع ہے، مر رہا ہو انسان اور کوئی چیز اس سے میسر نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ یہ حرام خمر ہی موجود ہے اور ایک گھونٹ سے میں بچ سکتا ہوں، تو اسے پینے کی اجازت ہے۔ حرام کھانے کی اس لقمہ بقدر ضرورت، بوقت ضرورت اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال مرنے سے پہلے بھی مردوں کو تلقین کریں، اور جب مردہ ہو جائے، وہ میت ہو گیا ہے، تو اس کے بعد بھی سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، یا اس کے بعد قبر کے قریب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کا پہلا مفلحون تک پڑھنے کا، اور پائنتی کی طرف سرانے کی طرف الف لام میم سے مفلحون تک، اور پائنتی کی طرف یعنی پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے آمن الرسول، اس کی 2 آیتیں جو ہیں آخری سورہ بقرہ کی، اس کے پڑھنے کا صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ یاسین شریف پڑھنا یہ ایک اصال ثواب کا طریقہ تھا۔ دیکھیے بندہ تو چلا گیا، اس نے اپنے جو عمل کرنے تھے وہ تو کر لیے، اگر زندوں کے عمل کا فائدہ نہ ہو تو ہمیں جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، پیسے ضائع کر کے اس کو کفن بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ بھئی اب اس کو کفن کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو لیکن کہا گیا کہ نہیں، اس کا اکرام کرو، اس کو غسل دو، اس کی سجدے کی جگہوں پر خوشبوئیں ملو، اس کے عزیزوں کو بلاؤ، اعلان کرو، اس کے جنازے میں آئیں۔ جس کے جنازے میں 100 لوگ جمع ہو جائیں گے اللہ بخشش فرما دے گا، جس کے جنازے کی 3 صفیں ہو جائیں گی اللہ بخشش فرما دے گا۔ مٹی ڈالنے کا ثواب بتایا گیا، جنازے کے ساتھ چلنے کا ثواب بتایا گیا، تدفین کے لیے اس کے جو ہے احکام بتائے گئے۔ اسی طرح میت کو چومنا یا بوسہ دینا، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا تو آپ کو جو ہے وہ بوسہ دیا، چوما۔ قبر کے اندر لیٹنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی قبر میں خود لیٹے۔ کیوں لیٹے؟ کیا فائدہ تھا؟ کوئی آرام کرنا تھا آپ نے؟ وہ تو آرام کا موقع نہیں تھا، آرام کا محل نہیں تھا، آرام کی جگہ نہیں تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے تبرک حاصل ہو جائے، اور ان کے جو قبر کے معاملات ہیں اس میں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اگر اس کا زندوں کا عمل مردوں کو فائدہ نہ دیتا، بھلے وہ نبی ہوں، غیر نبی ہوں، ولی ہوں، مسلمان نیک ہوں یا غیر متقی مسلمان ہو، اگر عمل فائدہ نہیں دیتا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا، پھر یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، آپ نے کسی کو اپنی قمیض دی، کسی کو اپنی چادر دی، کسی کو اپنی تہبند دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک وہ لیے، ناخن مبارک لیے، وصیتیں کی کہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو ان چیزوں کا فائدہ ہونا تھا، تو تبھی تو یہ کہا گیا نا۔ آج بھی مسلمان کعبۃ اللہ شریف کے غلاف جو ہیں، کروڑوں روپے کا جو غلاف بنتا ہے، نہ سرکار سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، لیکن کروڑوں کا ہر سال چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ بول نہیں رہے ڈر کے مارے۔ نیا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام تو مکمل ہو گیا تھا، دین تو مکمل ہو گیا تھا، اب کروڑوں ریال لگا کر اس کے اوپر غلاف چڑھانا، اس سے غریبوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی؟ بولیے نا۔ جو میلاد شریف میں سب کہتے ہیں جی یہ اس پیسے کا یہ کر دیں وہ کر دیں، تو کعبہ شریف کے اوپر جو پیسہ لگ رہا ہے، مسجد الحرام میں جو اربوں ریال لگ رہے ہیں، مسجد نبوی میں جو اربوں ریال لگ رہے ہیں اس کی زینت زیبائش پر، تو اس کا فائدہ ہے نا، اس کا اسراف نہیں۔ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں تو کوئی خیر نہیں ہے، لیکن لا اسراف فی الخیر، کہ خیر کے کاموں میں پھر حساب نہیں رکھا جاتا، پھر جتنا ہے دل کھول کے لگاؤ۔ مسجد بنانی ہے تو اپنے گھروں میں اتنا لگاتے ہیں تو اللہ کے گھر میں بھی لگاؤ، پھر شادیوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے علیحدہ سے مصرف ہے۔ یہ نہیں قربانی کے موقع پر فوراً کہتے ہیں قربانی نہ کرو تو غریبیوں کی شادی کر دو، اتنا پیسہ، اربوں خربوں کا مسلمان گوشت ہی کھا جاتا ہے۔
تو بھائی سب چیزوں کا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ مصرف ہے، اس کا مقام ہے۔ حج پہ اربوں خربوں روپیہ لگتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان لگاتے نہیں لگاتے؟ اب حج بھی چھوڑ دیں کہ جناب نہیں اس پہ بہت پیسہ لگ رہا ہے، قربانی چھوڑ دیں نہیں اس پہ بہت پیسہ، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، تو اس وسوسے میں کبھی نہیں آنا۔ اسی طرح مستعمل لباس میں کفن دینا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح میں نے بتایا، اس طرح سے آگے اولیاء کے اندر بھی یہ سلسلہ رہا ہے کہ اپنا جو ہے وہ تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے لباس کو کفن میں استعمال کرنا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ یا آیت کوئی کفن پہ لکھ دینا، اس کی روایات بھی موجود ہیں۔ اور جنازہ دیکھ کر اس کی خوبیاں بیان کرنا، اس کی خوبیاں بیان کرنا۔ بھائی ہماری خوبی بیان کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کا تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں وجبت، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں واجب ہو گئی، وجبت۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا کہ پہلا جنازہ جو گزر رہا تھا تو اس کے جو شرکاء ہیں اس میت کی تعریف کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اس کے اعمال تو اس کی موت سے پہلے ختم ہو چکے ہیں نا، اب تعریف تو موت کے بعد ہو رہی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ تعریف کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی گواہیوں کی بنا پر اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ ابھی پچھلی جو فائل ہے اعمال کی وہ ڈسکس نہیں ہو رہی، اور وہ فائل کلوز ہونے کے بعد جو خوبیاں اس کی بیان ہو رہی ہیں، وہ ظاہر بات ہے اس کا تعلق اس سے ہے جو وہ اعمال زندگی میں کرتا رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور دوسرا جو جنازہ گزرا تو اس کے لیے بدخوئیاں لوگ کر رہے تھے کہ شکر ہے زمین کا بوجھ ہلکا ہوا اور ہماری جان چھوٹی، یہ گیا، اس کے شر سے ہمیں امن ملے۔ میں اس کے لیے اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنے مردوں کی برائیاں بیان نہ کرو، اچھائیوں کا ذکر کیا کرو، اس کی اچھائیاں، خامیوں پر اللہ سے بھی ہر بندہ امید رکھتا ہے، بلکہ یقین رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، کہ ہم یہ اللہ سے مطالبہ کریں کہ اللہ نہیں ہمارے ہر گناہ کی ہمیں سزا دے۔ یہ کوئی گمان رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے کوئی؟ تو جب ہم اپنے لیے نہیں رکھتے تو کسی کے لیے ہم کیوں جو ہے وہ کوئی اچھائی بیان کر رہا ہو تو ہم کہیں گے نہ وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا نہیں، جیسا بھی تھا ہمارا بندہ نہیں تھا، اللہ کا بندہ تھا، اس نے پیدا کیا، اسی نے اختیار دیا تھا کہ وہ خیر کرتا تھا یا شر کرتا تھا، اب معاف بھی اس نے کرنا ہے۔ تو ہم معافی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی معافی کی دعائیں کریں اللہ سے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی کثرت اور صفوں کی گنتی کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اب اعمال تو اس نے دنیا میں کر لیے ہیں، اب گنتی بڑھا دو تو گنتی کم کر دو، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ بھلے 500 بندہ نماز جنازہ پڑھے، چاہے 5 پڑھیں چاہے 50 پڑھیں۔ فرمایا جس کے جنازے میں 100 لوگ ہوں گے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں گی اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ رحمت اللہ کے کرنے کے یہ انداز ہیں۔ اور فرمایا 3 صفیں، فقہا کہتے ہیں کہ 3 صفیں غریبوں کے ویسے ہی شرکاء جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، وہ لوگ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ غریب اگر مسلمان ہے تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پہ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ امیر ہو تو جائے، غریب ہو تو نہ جائے، نہیں، تو اس پر حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ فرمایا کہ اگر 7 لوگ بھی ہوں گے نا اور 3 صفیں بنا لیں، پہلی صف میں 3 ہو جائیں، دوسری میں 2 ہو جائیں، پچھلی میں 1، کتنے ہو گئے؟ 6، اور 7واں امام، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اب اس طرح کی روایات سے ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں کھلی چھٹی نہیں دی جا رہی کہ جو مرضی کر کے مرنا، اور 5-7 بندے تو آ ہی جائیں گے نا، بخشش تو تمہاری ہو جانی ہے۔ جو یہ نیت رکھے گا ساری زندگی، اس کو اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مفسد کو بھی جانتا ہے، مصلح کو بھی جانتا ہے، کون کیا عمل کس نیت سے کر رہا ہے، کس کی نیت میں ساری زندگی فطور رہا ہے، کون توبہ کی نیت سے گناہ کرتا رہا ہے کہ یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، وہ تو اللہ سے ٹھٹھا کرتا رہا ہے، اللہ سے مذاق کرتا رہا ہے۔ اور کس نے 100 قتل بھی کر دیے تھے، وہ ایک قتل وہ ایک جان ضائع کرنا، جس کے ضائع کرنے پہ فرمایا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے،
لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ بخاری شریف کی حدیث سے کہ اس نے 100 قتل کر دیے، 99 کیے پھر 100واں بھی کر دیا، کہ توبہ کا دروازہ کسی صوفی صاحب نے اس کے لیے بند کیا تھا، اس نے اس کو بھی جناب ڈھیر کر دیا۔ تو لیکن اس کے بعد وہ جاہل صوفی تھا، علم دین نہیں تھا، اللہ کی رحمت کی وسعت پر وہ جناب گھیرا لگا رہا تھا یا پابندیاں لگا رہا تھا، تو اللہ کی رحمت، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان سے بھر کر لے آؤ نا اگر گناہ اور شرک نہ کیا ہو تو میں سارے معاف فرما دوں گا۔ کس کے معاف فرمائے گا؟ جس کے چاہے گا۔ کس کے چاہے گا؟ آپ کو پتا ہے کس کے چاہے گا؟ مجھے پتا ہے کس کے چاہے گا؟ یہ اللہ کی چاہت کا اللہ ہی کو پتا ہے۔ ہم نے یقین رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، لیکن ہم نے اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان سراسر نہ خوف کا نام ہے کہ ڈرتے ہی رہو اللہ سے اور مایوس ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ اور سراسر امیدیں بھی نہیں لگائی جانی کہ او اللہ تو بخش دے گا، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس نے کہا میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے، میرا عذاب بھی عذاب مہین ہے، میرا عذاب بھی عذاب عظیم ہے، میں سریع الحساب بھی ہوں، بہت جلد حساب لینے والا ہوں، میں شدید العقاب بھی ہوں، میں سخت ترین شدت والا عذاب لینے والا ہوں۔ اور میرا عذاب جو ہے کیسے اللہ عذاب دے گا کہ یہ داڑھی جو ہے نا، ایک داڑھ، یہ جو چند 2 سوتر کی یا 3-4 سوتر کی داڑھ ہے نا، عذاب دینے کے لیے اللہ جہنمیوں کی اس داڑھ کو احد پہاڑ کے برابر بڑا کر دے گا۔ اور یہاں تو موت آ جاتی ہے نا، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، انکانشیس ہوا، کومے میں چلا گیا، چھٹی، اب اس کو کاٹو، اس کو سرنج لگاؤ، اس کو جو ادھیڑ کے رکھ دو، بندے کو کوئی پتہ نہیں، 2 cc کا اینستھیزیا دیتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں، تو اس کے چاہے ٹکڑے کر دو، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ وہاں کوئی اینستھیزیا نہیں چلنا، وہاں کوئی بے ہوشی نہیں ہونی، وہاں کوئی اوسان خطا نہیں ہونے، وہاں تو ہر آن نیا نیا، جس طرح نیکیاں کر کے اس کے صلے میں جنت کے مزے ہوں گے، اسی طرح جہنم کے عذاب بھی لمحے لمحے جو ہے وہ دیے جائیں گے، ہر لمحے نیا عذاب۔ کھال اتر جائے گی پھر چڑھا دی جائے گی، اترے گی پھر چڑھائی جائے گی، سانپ ڈسے گا قبر میں، جس سانپ نے ڈسنا ہے نا، جو فجر کی نہیں پڑتا تو ظہر تک ڈسے گا، اور جو ظہر نہیں پڑتا اس کو عصر تک ڈسے گا، اس قبر میں ڈسے کا عذاب اسے محشر کے دن اٹھنے تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ جہنم کے عذاب بھی حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے۔ تو بہرحال ہلکا نہیں لینا، سراسر خوف کا نام ایمان نہیں، سراسر امیدوں کا نام ایمان نہیں، کیونکہ طلب الجنت بلا عمل صالح ذنب من الذنوب، قال الامام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بغیر عمل صالح کے لیے جنت طلب کیے جانا یہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے آسرے پہ رہنا اور نیکی کوئی نہ کرنا۔ حضرت ربیہ کو بھی سرکار نے جنت عطا فرما دی، لیکن ساتھ کیا کہا کہ ربیہ سجدوں کی کثرت کر کے میری مدد کرتے رہنا، یعنی تمہیں جنت الاٹ تو کر دی ہے، وہ نہ ہو کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں شرمندگی کا سامنا ہو، کہ ایسے شخص کے لیے جنت ہے کہ جو بعد میں جس نے عمل ہی چھوڑ دیے۔ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ اے عثمان، 2 دفعہ جنت کو انہوں نے خریدا پیسوں کے ذریعے، دیناروں کے ذریعے، تو فرمایا کہ اب تم جو مرضی کرو اللہ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ تو کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، صدقہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، نیک کام چھوڑ دیے؟ نہیں، بہت روتے تھے، قبروں کو دیکھ کر بہت روتے تھے۔ بہرحال اپنے فوت شدگان کے لیے پانی وقف کرنا، جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنویں کی حدیث کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں گے، ویسے صدقہ کرنا، قربانی کرنا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کی طرف سے جو ہے وہ گائے قربان کیا کرتے تھے جو فوت شدہ ہو گئی تھی۔ تو یہ کیا ہے، اگر ان کا فائدہ نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ ایسے عمل کیوں کیے جاتے رہے، اس کی وصیت کیوں کی جاتی رہی؟ عزیزان محترم، اسی طرح قبر پر پانی چھڑکنا یہ صحابی رسول سے ثابت ہے، اور دعا کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو جنازہ یہ دلیل ہے فوت شدگان کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں نا۔ پھر مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو، فخلصوا پر فا تعقیب کے لیے ہے۔ یہ ترجمہ پڑھنے والوں کو نہیں پتہ لگے گا کہ وہاں نہیں لکھا ہوتا، یہ علم دین پڑھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو فا تعقیب کے لیے کیا مطلب
کہ جب مسجد پر نماز پڑھ چکو تو اس کے فوراً بعد کیا کرو؟ پھر خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، دعا کے لیے تو اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں اٹھا لو چارپائی اٹھا لو، نہیں دعا نہیں۔ بھائی کیا لڑ جائے گی اس کو دعا؟ یا پیسے ہمارے لگیں گے دعا کرنے پر؟ یا گناہ ہے کیا دعا؟ آپ اپنے پلازے کا افتتاح کرتے ہیں، دعا کرو جی۔ آپ کے بچے کی سالگرہ، دعا کرو جی۔ آپ نے کوئی پلاٹ لے لیا، دعا کرو جی۔ سنگ بنیاد رکھا، دعا کرو۔ آپ کی وہ ساری بدعتیں کوئی بدعت نہیں ہے۔ تو مرا ہوا شخص سامنے پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا کرنے میں وہ منجی چکو، نہیں دعا لڑ جائے گی۔ یہ کتنا غلط رویہ ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بن جائے گا کہ ہمیں تو خیر کے اسباب پیدا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی ہے۔ رحمت حق بہا نہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت پیسے طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے۔ تو ہم کہ نہ حضور نے جب فرمایا ہے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، مردہ ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند ہے، تو جو ڈوب رہا ہو اس کو بانس پکڑ کے اور اندر ٹھونستے ہیں کہ اور گوتے لے، نہیں تجھے نہیں باہر نکالیں، اور مار اندر۔ ایسے کریں گے کیا ہم؟ نہیں، کوشش کریں گے اپنا کپڑا اتار کے، اپنا رسا دے کر، اپنا لباس، کوئی سوٹی، جو کچھ ہاتھ میں آئے گی ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو مردے کی مثال سرکار نے یہی فرمایا کہ ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرنا۔ یہ ساری سوچیں میں نے بتایا یہ معتزلہ کی سوچ ہے کہ وہ ایصال ثواب کو حق نہیں مانتے تھے، اور وہ آیات کیا حوالے پہ دیتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کر لیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، انسان کو اسی کا فائدہ ہے جو اس نے کما لیا، اور اسی کا ضرر ہے کہ جو اس نے گناہ کا کام کر گیا۔ حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی زندہ انسان کسی کی طرف سے بدنی عبادت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص ہے یار میری جگہ یہ نمازیں پڑھ دینا، ذرا میری جگہ ذرا یہ فلانا کام کر دینا یا ایسے کر دینا۔ زندہ کے لیے اس طرح سے زندہ ہوتے ہی اس کو کہا کہ تو میری نماز پڑھ دے، میری طرف سے کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو لیکن اسی لیے اللہ نے ان آیات میں سعی کا ذکر کیا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کسب کا ذکر کیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سعی کا ذکر کیا کہ سعی اور کسب اپنا اپنا، ثواب کا ذکر نہیں کیا۔ ثواب تو دیا جا سکتا ہے، جس کو مرضی دیا جا سکتا ہے اہل ایمان کو۔ اچھا، اسی طرح اذان دینا ساری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، یہ مستحب ہے۔ بے شک یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس کو زبردستی کو سنت بنانے کی کوشش کرے، لیکن کیوں اذان کیوں دے گا کوئی؟ پھر قبر میں بھی آتا ہے فَيُشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، جب فرشتے پوچھتے تیرا رب کون ہے، وہ لعین قبر میں بھی کھڑا ہوتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب کھڑا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو کہا کہ اوپر جو ہے جب تم مٹی دے چکو تو وہاں پر کھڑے ہو کر، وہ نئی جگہ گیا ہے اس کا دل لگاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس کا گوشت تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر صحابہ کرام کے ساتھ حضور کھڑے ہو کر وہاں تکبیرات پڑھتے رہتے تھے، کہیے سبحان اللہ، وہاں تسبیحات پڑھتے رہتے تھے، وہاں تحمیدات اور تحلیلات جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بھائی میوزک تو نہیں بجایا جاتا آج بھی اگر کوئی اذان دے، اذان کے اندر یہ سارے کلمات تقریباً ہیں۔ اور وہ فضیلت جو ہے ہم سمجھتے ہیں صرف 5 نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے اور صرف جو ہے جمعے کے دن اذان ہوتی ہے۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیے تو کئی آپ کو مقامات ملیں گے کہ اذان کہاں کہاں دی جا سکتی ہے۔ کسی کو مرگی کا دورہ پڑا ہو اس کے کان میں بھی اذان دو، بچے کی پیدائش کے جو ہے وقت اس کے بعد بھی اس پہ اذان دو، بارشیں بہت زیادہ ہو جائیں رکوانا چاہتے ہو تو اذانیں دو، زلزلہ آندھیوں کے وقت کس طرح سے فقہا نے وہ مقامات بیان کیے ہیں اذان دینے کے۔ تو ہمارا چونکہ علم محدود ہوتا ہے اور کوئی سبق رٹا دیتا ہے، پٹی پڑھا دیتا ہے، ہم اس پہ جناب وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نیا کام ہو گیا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قبر پر ٹھہرنے کا جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں پر اگر اذان دی جائے اور کچھ دیر وہاں رہا جائے تو مردے کا دل بہلے گا، وہ نئے جہان میں گیا ہے، عالم اجسام سے جو ہے وہ عالم برزخ میں گیا ہے۔ تو جب نئے بیٹی کو جب بیاتے ہیں تو ابھی رات کو تو رخصت کرتے ہیں، اگلے دن لینے پہنچ جاتے ہیں کہ ابھی نئی جگہ گئی ہے، اس کا دل نہیں لگا ہوگا، اس کو مانوس کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، کبھی جا رہی ہے کبھی آ رہی کبھی جا رہی، پھر کہتے ہیں 8 دن کے لیے رکھنے کے لیے لائے، کس لیے؟ تاکہ یہ اب نئی جگہ چلی گئی ہے، یہاں سے جہاں اس نے 20 سال 24 سال 25 سال گزارے ہیں تو اس کو انسیت جو ہے وہ حاصل رہے
اور یہ وہاں پر گھبرائے نہیں۔ تو اسی طرح مردہ نئی جگہ پہ چلا گیا، شروع میں تو بڑے جنون کے اندر روز قبرستان جائے گا، بیٹا جائے گا، شوہر جائے گا، رخصت ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، آہستہ 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 یہ قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے، پتہ ہی لگے گا قبر یہ تھی ابا جی کی کہ یہ تھی، اماں جی کی یہ قبر تھی کہ یہ تھی۔ ہاں جی، وہ ہماری قبر کئیوں کی تو دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں رہ گئی، ہجرت میں ہوا یا ویسے ہوا، اس کے علاوہ جن کے گھروں کے پاس چند قدموں پہ قبریں ہیں وہ کتنا کے جاتے ہیں۔ اور تو حدیث میں یہ بھی ہے، یہ بھی صالح ثواب کا طریقہ ہے کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا ایک دنیا سے رخصت ہو گیا ہو تو جمعہ کے جمعہ جائے اور وہاں جا کے یاسین شریف کی تلاوت کرے، اتنی آواز سے یاسین شریف پڑھے کہ انہیں سنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے یاسین پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا اور اس کو نیکوکاروں میں لکھے گا۔ تو اب مردے کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، تو اب زندے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ بخشش کا سامان ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سالانہ زیارت، سال بعد جیسا عرس جو ہے کیا جاتا ہے، برسی کہیں کہہ دیتے ہیں، جس طرح ہم شادیوں کی اینیورسری رکھ رہے ہیں، اینیورسری کو نہ کوئی بدعت کہتا ہے نہ کوئی گناہ کہتا ہے، کیک کھاتے ہیں، ہزاروں لگاتے ہیں، گفٹ کا تبادلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میاں بیوی محبت بڑھانے کے لیے۔ کبھی کوئی زندگی میں ہم سے کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا یہاں پر کہ حضور اینیورسری جائز ہے، فتویٰ دے دیجئے، بدعت تو نہیں ہے، کبھی کسی نے پوچھا؟ نہیں، آرڈر پہلے دیں گے، کھا پی کے آئیں گے اور سوال ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ آپ برسی جو ہے وہ لڑتی ہے، صرف ہمیں سالگرہ نہیں لڑتی، اینیورسری نہیں ہمیں لڑتی، صرف نیک کام لڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ، دال میں کچھ کالا کالا ہے یا پھر دال ہی ساری کالی ہے کہ جناب وہ نیکی کے کاموں میں تو کہیں ہم اس گروہ میں تو نہیں شامل ہو رہے جس کی نشاندہی قرآن نے کی ہے، مناع للخیر۔ یہ گستاخ رسول کی نشانیاں بتائیں اللہ نے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جو ہے بات کہی کہ مجنوں ہے، اللہ نے اس کے 10 عیبوں سے پردہ اٹھا دیا اور اصل میں کہہ دیا کہ یہ حلال کا ہی نہیں ہے، وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اس میں کہا کہ مناع للخیر ہے۔ تو یاد رکھیے، خیر کے کاموں سے روکنا یہ محب رسول کی علامت یا نشانی نہیں ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ قرآن کے مطابق گستاخ رسول کی نشانی ہے۔ تو ہم نے ان سے ریزمبلنس نہیں اختیار کرنی، ان سے مشابہت نہیں اختیار کرنی۔ اسی طرح 70,000 مرتبہ کلمہ جو پڑھے گا یا جس کے لیے پڑھے، اپنے لیے پڑھے یا کسی کے لیے پڑھے، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی نے بھی اس کو تحذیر الناس کے اندر غالباً یا اس طرح سے ان کا اس پر ان کا اعتقاد ہے کہ ایسے جو کرے گا بخشش ہو جائے گا۔ تو کیونکہ بڑوں کی اپنی تعلیمات سے لوگ واقف نہیں ہوتے تو اس لیے پھر اختلاف رکھتے ہیں۔ قبرستان جا کے دعائیں کرنا، اچھا سالانہ میں بات کر رہا تھا کہ سالانہ زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر سالانہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ سالانہ کوئی برسی اگر رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح ہم دنیاوی کاموں کے لیے یہ چیزیں اپنے جو ہے دن مقرر کرتے ہیں اور مقام مقرر کرتے ہیں، آپ بتائیے برات کے لیے دن مقرر کرتے ہیں؟ حالانکہ برات کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، نکاح ہے اور ولیمہ ہے، تو ہم برات، صحرا بندی، چندہ اکٹھا کرنے کا جو ہوتا ہے جی، ہم نے بیٹھ کے رجسٹر لے کے ہم بیٹھتے ہیں، کیا ہو جی کتنے تیل مہندی، یہ ابٹن ہے، یہ منگنی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، پٹھورے ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا۔ کون سے صحابی نے پٹھورے کی ریسیپی دی ہے ہمیں؟ کہیں سے ثابت ہے؟ لیکن ہم کیے جا رہے، نہیں یہ دنیا کا کام ہے۔ بھائی دنیا کا کام دین سے خالی ہے کیا؟ یہ لباس یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ بولیے، کیا میں ریشمی لباس آپ اور میں پہن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پہن سکتے؟ حرام ہے کہ حلال ہے؟ کیوں حرام ہے؟ حرام ہونا یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو زینت کے لیے انگوٹھی ہے، ہم سونے کی پہن سکتے ہیں مرد؟ کیوں نہیں؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ دین کا حصہ ہے۔ ہم جناب خنزیر پر سواری کر سکتے ہیں؟ خنزیر کی چربی سے ہم اپنے فرنیچر کی پالش کر سکتے ہیں؟ اپنی مصنوعات میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ حرام ہے۔ تو کھانا پینا بھی حرام، یعنی کہ دین کا حصہ ہے، حلال و حرام دین کا حصہ ہے۔ ہم جناب قبضے کی جگہ پر مسجد بنا کے یا گھر بنا کے ہم رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا، کیوں؟ کہ منع ہے۔ ارض مغصوبہ پہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، خرید و فروخت ہو، رہن سہن ہو، پہناوا ہو، کھانا پینا ہو، یہ سب کچھ دین کا حصہ ہے۔ یہ کہنا کہ دین تو مکمل ہو گیا تو لہذا اب جو ہے یہ کیوں اضافے ہو رہے ہیں،
ارے بھائی یہ اضافے تو قیامت تک ہونے ہیں، یہ اضافے قیامت تک ہونے ہیں۔ بدعت حسنہ، خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے